بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کی ہماری کہانی ہے قاضی کا انصاف۔ کہانی نہایت دلچسپ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ کر بالکل مت جائیے گا۔ پوری کہانی سنیے گا، یقیناً آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک قاضی بازار میں گوشت لینے پہنچا۔ وہ ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور گوشت کا تقاضا کیا۔ قصاب اس وقت دکان بند ہی کرنے والا تھا اور تمام مرغیاں فروخت کر چکا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کٹا ہوا مرغی کا گوشت پڑا تھا۔ قصاب نے کہا، حضور مجھے معاف کیجیے گا، میں تو تمام مرغیاں فروخت کر چکا ہوں، صرف ایک مرغی کا گوشت پڑا ہے جو ایک شخص بنوا کر رکھ کر گیا ہے، لہٰذا یہ اس کی امانت ہے اور میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ قاضی بضد تھا کہ یہ گوشت اسے ہی چاہیے۔ قاضی نے بار بار اصرار کیا تو قصاب نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب، وہ شخص تو مجھ سے آ کر جھگڑا کرے گا کیونکہ وہ بطور امانت یہ گوشت میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم اسے کہہ دینا کہ مرغی اڑ گئی تھی۔ قصاب نے کہا، سرکار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، وہ کہاں یقین کرے گا؟ قاضی نے کہا، تم فکر مت کرو، تم گوشت مجھے دے دو اور جب وہ آئے تو تم یہی کہنا کہ مرغی اڑ گئی تھی۔ اگر معاملہ بگڑ گیا تو میرے پاس ہی آنا ہے، میں اسے خود نپٹا لوں گا۔ لہٰذا قصاب نے گوشت اٹھا کر اس قاضی کے حوالے کر دیا اور قاضی وہ گوشت لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص گوشت لینے آن پہنچا اور اس نے قصاب سے تقاضا کیا کہ تم مجھے وہ گوشت دے دو جو میں ابھی بنوا کر رکھ کر گیا تھا۔ قصاب نے کہا، جناب میں آپ کو کیسے گوشت دے دوں، مرغی تو اڑ گئی۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے کہا، کیسے اڑ گئی؟ تم تو مرغی کو کاٹ چکے تھے۔ لیکن قصاب یہی بات دہرائے جا رہا تھا کہ جناب مرغی اڑ گئی ہے، لہٰذا میں اس کا گوشت نہیں دے سکتا۔ اس نے اس قصاب کو دبوچ لیا اور کہا کہ میں تمہیں قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں اور وہاں جا کے یہ فیصلہ ہوگا۔ اب وہ اس کو دبوچ کر قاضی کے پاس لے جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ وہاں دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ قصاب نے سوچا کہ میں ان کی صلح کروا دوں۔ قصاب ان کے بیچ آیا اور صلح کروانے کی غرض سے ان کو پکڑنے لگا، لیکن غلطی سے اس کی انگلی ایک شخص کی آنکھ پر لگی اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جس کی آنکھ پھوٹی وہ یہودی شخص تھا۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب تمہارا فیصلہ میں قاضی سے کرواؤں گا کیونکہ تم نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اب وہ شخص نہایت پریشان ہوا۔ اب قاضی کی طرف جا رہے تھے تو وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مرغی والے معاملے میں تو یقینی طور پر بچ جاؤں گا، لیکن اس یہودی کے معاملے میں بچت ناممکن ہے کیونکہ میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے۔ وہ اسی ڈپریشن میں تھا کہ راستے میں اسے ایک مسجد نظر آئی اور وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکلا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ اب جب اس نے چھلانگ لگائی تو عین موقع پر نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ قصاب اس پر آن گرا اور اس شخص کی موت ہو گئی۔ اب اس مرنے والے شخص کے بیٹے نے قصاب کو دبوچ لیا اور کہا کہ تمہاری خیر نہیں، تم نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا میں اس کا فیصلہ قاضی سے کرواؤں گا۔ اب وہ تینوں شخص اس قصاب کو پکڑ کر قاضی کی طرف چل دیے۔ جب قاضی کے پاس پہنچے تو باری باری سب نے اپنی رودات سنائی۔ پہلے مرغی والے کی باری آئی۔ اس نے کہا کہ جناب دیکھیں، میں مرغی کٹوا کر گوشت بنوا کر اس کے پاس بطور امانت رکھ کر گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو اس نے کہا مرغی اڑ گئی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قاضی بہت غصے میں آ گیا اور کہا، کیا تم مرنے پر یقین نہیں رکھتے؟ اس نے کہا، جی بالکل یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے کہا، کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے؟ اس نے کہا، جی حضور میں بالکل یقین رکھتا ہوں۔ اب وہ شخص اندر ہی اندر سے نہایت گھبرا گیا کہ کہیں مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، اور اس نے اس ڈر سے اپنا کیس واپس لے لیا۔ اب باری آئی دوسرے شخص کی۔ اب یہودی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں جناب، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اب قاضی نے کہا کہ دیکھو تم ایک یہودی ہو اور اس کا قصاص آدھا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ لینا نہایت مشکل ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ قصاب اپنی انگلی سے
तुम्हारी दूसरी आंख को भी फोड़ दे और तुम इसके बदले में इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ये सुनते ही पसीने में शराबूर हो गया। उसने सोचा कि एक आंख तो मैं अपनी गंवा चुका हूँ, इस चक्कर में कहीं दूसरी आंख भी न गंवा बैठूं। लिहाजा खौफजदा होकर उसने भी अपना केस वापस ले लिया। अब बारी आई तीसरे शख्स की। उसने कहा, देखें हजूर, इसने मीनार से छलांग लगाकर मेरे बाप को कत्ल कर दिया है। काजी ने कहा, ठीक है, तुम भी इसका बदला लो। तुम मीनार पर चढ़ना और ये उस वक़्त ऐन नीचे मीनार के खड़ा होगा। तुम इस पर छलांग लगाना और इसकी जान ले लेना। वो शख्स घबरा गया और उसने कहा, सरकार, ये कैसे हो सकता है? अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो मेरी तो जान चली जाएगी। तो काजी ने जवाब दिया कि देखो बेटा, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। लिहाजा उस तीसरे शख्स ने भी अपनी जान बचाई और अपना केस वापस ले लिया। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।